انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کا جہاد کرنا چاہیے، اپنے آپ سے لڑنا چاہیے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، باقی سارے جہاد چھوٹے. جو اپنے آپ سے لڑ گیا اور کامیاب ہو گیا، اپنے نفس کا مقابلہ اس نے کر لیا، تو انسان کامیاب. یہیں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کا نفس کنٹرول کرنا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو گمراہ کرتا ہے اور گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ. شیطان بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے اور کر رہا ہے. اس کائنات میں کم سے کم زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم شیطان نے 100% سے 90% لوگ گمراہ کیے ہوئے ہیں. وہ 10% ہوں گے کہیں، بلکہ یہ بھی کہ اب آپ یہاں پر 99% کہہ دیں کہ لوگ گمراہ ہیں اور 1% لوگ وہ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں، حقیقی معنوں پر اللہ کی راہ پہ چلتے. باقی سارے گمراہ، وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے. نفس سے جہاد کرنا چاہیے، اپنے آپ سے جہاد کرنا چاہیے. جب انسان اپنے آپ سے جہاد کرے گا، یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے. انسان کا نفس انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا. آپ یقین کریں کہ انسان کا نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا. کیسے لے جاتا ہے گناہوں کی طرف؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے. یقین کریں ہمارا نفس بالکل چھوٹا سا نفس سمجھ لیجئے، بالکل معمولی ایک نازک سی چیز ہوتی، اور اس نے ایک 6 فٹ کے انسان کو ہلا کے رکھا ہوا ہوتا. انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان سب کچھ کر سکتا. اللہ نے ایسے انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا. کیا انسان کو اللہ نے اس لیے اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا رہے، برائیوں کی طرف جاتا رہے؟ اس لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے. اور نفس پر کنٹرول یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. نفس پر کنٹرول آپ کا کیوں نہیں ہوتا جانتے ہیں آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، آپ اپنے ذہن کے اندر غلط چیزیں سوچتے، غلط فطور، غلط چیزیں، اپنی زبان پہ غلط چیزیں لاتے، جس کی وجہ سے آپ کو نفس اپنے جسم پرستی، اپنے جسم کو استعمال کرنے کی اور دوسروں کے ساتھ زنا کرنے کی اور دوسروں کا جسم استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی. آپ کو ضرورت پڑتی ہے، پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا آپ کے آپ پہ. انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. پہلے انسان اپنے دماغ میں برائی بھرتا ہے، گند بھرتا ہے. پانی کا جگ بڑا ہوا ہو نا، اس میں گندا پانی ہو، اس میں جتنا مرضی صاف پانی ڈالے، وہ گندا پانی بڑا رہے گا، وہ سارا صاف پانی جگ کے باہر جاتا رہے گا. اس لیے پہلے اس گندگی والے پانی کو خالی کرنا پڑے گا، پھر انسان کامیاب ہوگا. اس لیے سب سے بڑی جو آپ غلطی کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ اپنے جسم کا استعمال کرتے ہو، اپنے جسم کے ساتھ کھیلتے ہو، لوگوں کے جسم کا استعمال کرتے ہو، ان کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہو، آپ برائی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو، دوسروں کو بھی کرواتے ہو. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں. یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہ جو اس چیز میں مبتلا ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذہن میں غلط خیال لے آتے ہیں. غلط خیال جب ذہن میں آتا ہے تو انسان کا پھر دل کرتا ہے میں کوئی برائی کروں، انسان کا دل کرتا ہے میں اپنے نفس کا استعمال کروں، انسان کا دل کرتا ہے میں اپنے جسم کا استعمال کروں. اپنے ذہن کو پاک رکھیں، سب سے پہلے ذہن کو پاک رکھیں. دوسرا، اولاد جب جوان ہوتی ہے، والدین سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں کرتے. کہتے ہیں جی ابھی کماتا کیا ہے، یہ تو کماتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کی شادیاں کیسے کر دیں ہم؟ بھائی جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم شادی کرو، رزق کی ذمہ داری میری ہے. میں نے اگر کسی انسان کو، میں نے جتنے بھی یہاں پر اس کائنات میں انسان بھیجے، مخلوقات بھیجی، ان کا رزق دینے والا میں ہوں، رازق میں ہوں. جب اللہ رازق ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اولاد جوان ہو، میرے خیال سے 18 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، جسم فروشی سے بچ جائیں، غلط اڈوں پر، غلط بازاروں میں جانا بند کر دیں. وہ یہ والدین کا اس میں سب سے بڑا قصور ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی شادی نہیں کرتے. بھائی جب شادی ہوگی، رزق دینا اللہ کی ذمہ داری، جب شادی ہوگی وہ ذمہ دار بھی بن جائے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو پاک رکھیں، اور والدین کو ان کی شادی جلدی کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنے ساتھ لڑنا چاہیے.
اتنا لڑے کہ انسان اپنے جسم فروشی سے دور ہو جائے، شیطان کو مات دے دے، استغفار اپنی زبان پہ جاری کرے، استغفار کی تسبیح پڑھا کرے، عبادت کیا کرے، سچے دل سے عبادت کیا کرے۔ جب انسان اپنے آپ سے لڑ لے گا، نفس امارہ سے لڑ چکا ہوگا، کامیاب ہو جائے گا، تب دیکھیے گا کہ انسان جب یہی انسان جب خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کی تاثیر اور ہوگی، اس کی عبادت کی تاثیر ہوگی۔